بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ذات اور صفات ہر لحاظ سے قریب ہر جگہ ہے۔ اس آیات کے شان نزول کے بارے میں تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا، اقریب ربنا فنناجیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں؟ ام بعید فننادیہ، یا دور ہے کہ ہم اس کو زور زور سے پکاریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ ایک روایت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اینا ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو یہ آیات نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور دعا کرنے میں اصل یہ ہے کہ آہستہ پکارا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ آہستہ پکارو۔ ہاں، جہاں شریعت نے بلند آواز سے پکارنے کا کہا ہے وہاں بلند آواز سے پکارا جائے گا، جیسا کہ اذان اور اقامت میں اور ایام تشریق میں، فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق اور محرم کا تلبیہ کہنا وغیرہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں قریب ہوں۔ قریب کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذات اور علم اور قدرت کے لحاظ سے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ طلاق کے آخر میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بلندی پر چڑھتے اور ڈھلوان پر اترتے اور کسی وادی میں اترتے وقت بلند آواز سے تکبیر کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہے اور فرمایا، لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا، اس لیے تم کسی بہرے اور غیر موجود کو تو نہیں پکار رہے، انما تدعون سمیعا بصیرا، بلکہ تم تو سمیع اور بصیر ذات کو پکار رہے ہو۔ ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، بے شک وہ ذات جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم سورہ قاف میں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذات اور صفات ہر لحاظ سے قریب ہے۔ آگے فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے، اگر آدمی نے ان باتوں کو پورا کیا تو ایسے آدمی کی دعا رہ گاہ نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی حلال رزق کھائے اور حرام کے قریب بھی نہ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہ غافل، بے شک اللہ تعالیٰ غافل اور
لاہو لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور دعا کے سلسلے میں اس بات کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آدمی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے کہ یوں کہنا شروع کرے کہ میں اتنا عرصہ رب تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، وہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، اور پھر اس خیال سے دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ اور دعا کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی دعا رہگاں نہیں جاتی، بلکہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی آرزو کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں، یا اس کا نعم البدل اس کو مل جاتا ہے، یا اس کی دعا آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بندے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی درخواست مجھ سے کریں، اس لیے کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا میرے سوا کون ہو سکتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے میں ہر وقت ان بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرا حکم ماننے سے اعراض نہ کریں، بلکہ وہ میرا حکم مانیں، میرے حکم کی عدولی نہ کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ سیدھی راہ پر آدمی اس صورت میں آ سکتا ہے جب اللہ پر ایمان رکھے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارے اور اسی کے احکام مان کر زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔